السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ آج میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ حالات ایسے کہ 2 وقت کی روٹی بھی نہیں مل پا رہی تھی، بہت مشکل ہو رہا تھا روٹی میں بھی۔ اب استغفار کے ساتھ درود کو ملایا تو کاروبار 10 گنا بڑھ گیا اور 2 مہینے میں حمل تیار ہو گیا۔ آج میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جو کہ استغفار کے اوپر ہے۔ پہلے جہاں گھر کے حالات ایسے تھے کہ 2 وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل سے نصیب ہوتی تھی، ہر وقت اپنے رزق کی پورے ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہتے تھے، لیکن استغفار کے اس ترتیب کے وظیفے سے جب سے شروع کیا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو کاروبار ہے، جو میرے شوہر کا کام ہے، وہ اس طریقے سے بڑھ گیا ہے کہ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح سے کلائنٹ کو مطمئن کیا جا سکے اور اتنے سارے آرڈرز کو پورے کیا جا سکے۔ یہ ایک اسٹوری جو بتا رہی ہوں میں آپ کو، میریکل اسٹوری۔ استغفار ایسے کریں کہ اللہ کو مطمئن کر لیں۔ استغفار تو سبھی لوگ پڑھتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ 7000 بار، یہ جو 7 کا جو عدد ہے، اس عدد میں کچھ نہ کچھ تو ایسی بات ضرور ہے، چاہے آپ 1500 مرتبہ استغفار پڑھیں، چاہے آپ 313 مرتبہ استغفار پڑھیں، 500 مرتبہ استغفار پڑھیں، لیکن جس کسی کو بھی 7000 کا استغفار کا یہ عدد جو بتایا ہے، اس کے بعد جو کمالات، جو تبدیلیاں اور جو مشاہدات اس نے دیکھے ہیں، انسانی عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اگر ان چیزوں کو آپ سے بیان کیا جائے تو شاید ایسا ہی لگے کہ یہ بندہ مغالبہ آلات سے کام لے رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 7000 کے عدد کا ایسا ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے کہ جب بھی 7000 کے عدد کے استغفار کو ایک دن میں پڑھا جاتا ہے، اس کا یہ وظیفہ خالی کبھی ہی گیا ہی نہیں ہے۔ مطلب اس وظیفے کے بعد جب بھی کوئی بندے کے شروع کرتا ہے تو یہ اتنی تیزی سے کام کرتا چلا جاتا ہے، اور جس کسی کو بھی میں نے یہ بتایا ہے، میں نے یہی کہا ہے کہ اس وظیفے کو آپ خالصتاً اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کی نیت سے آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ دنیاوی مقصد میرا پورا ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھیے، اس کا رحم اور کرم دیکھیے کہ جس کسی نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ ریپینٹنسی، اللہ تعالیٰ سے یہ توبہ اور استغفار، اس کو جو دل لگا کر شروع کیا ہے، اس نے اس کی زندگی یکسر تبدیل کر کے رکھ دی ہے۔ ایک کلائنٹ کا کہنا ہے کہ کس طرح سے میں نے یہ جو 7000 استغفار کا ورد شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے میری جھولی، اللہ تعالیٰ آپ کی جھولی خوشیوں سے بھر دیں گے۔ پھر ایک کلائنٹ کا آیا میسج کہ جو میرے پاس میرے بچوں کو کھانا کھلانے تک کے پیسے نہیں ہیں، بہت مشکل ہو گئے۔ ان کو میں نے کہا کہ کچھ بھی آپ کو نہیں کرنا ہے، آپ کو صرف 7000 کا یہ جو استغفار ہے، آپ کو ایک دن میں پورا کرنا ہے۔ اور وہ خدا کی بندی، اس کو طلب تھی، اس کو لگن تھی، وہ فجر کی نماز میں اتنا پہلے اٹھتی تھی کہ لوگوں کے اٹھنے سے پہلے وہ اپنا 7000 مکمل کر چکی ہوتی تھی۔ جس کو لگن ہوتی ہے، جس کو طلب ہوتی ہے۔ اب اس کو تو پتہ تھا کہ میرے تو ماضی حالات ایسے ہیں کہ مجھے تو مکمل ختم کرتا چلا جاتا ہے۔ جب لوگ اٹھتے تھے تو اس کا 7000 مکمل ہو چکا تھا، وہ اتنی دعا تک کر چکی ہوتی تھی۔ ساتھ میں نے ان کو بتایا کہ آپ کو 7000 کو اس ترتیب کے ساتھ دن میں 100 مرتبہ درود ابراہیم کی دانے پڑھنے ہیں۔ اور جو چینجز تھے، وہ بندہ بھی ایسا ہے جس نے یہ بات مجھے بتائی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، کہ کام اتنا ہو گیا ہے کہ اب میرے ہسبینڈ کو سنبھالنے کا نہیں ہے۔ یہ ایک میسیج آیا تھا میرے پاس جو کہ کلائنٹ کا تھا، وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں وظیفے کے بارے میں، تو آپ اس کو اچھے سے سنیے کہ مطلب ان کے ماضی حالت اتنے خراب ہو گئے تھے تو ان کو اپنی گاڑی بیچنے تک کا کرنا پڑ گیا تھا۔
تاکہ ان کے پاس جو ان کے معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سے چل سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی گاڑی کو بھی سلامت رکھا اور اللہ تعالیٰ نے کام کو بھی آگے سے چلا دیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی مذہب میں آپ میں نہیں رہنا ہے، آپ کو احتیاط لازم رکھنی ہے۔ جو اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے آپ کو شیئر کی ہے، میں نے جو آپ کو بتائی ہیں، جو ان غلطیاں ہیں ان غلطیوں کو آپ درست کر لیے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس سے پہلے والی جو ویڈیو ہے، جو استغفار کو کرتے ہوئے کچھ لوگ غلطیاں کرتے ہیں، ان کو درست کریے، اس ویڈیو کو دیکھیے۔ استغفار بھی آپ کے لیے بہتر ہونا سٹارٹ ہو جائے گا۔ میں آپ کو اینڈ اسٹریم پر وہ ویڈیو بھی لگا دوں گی، جنہوں نے ان کو نہیں دیکھا ان کو ویڈیو وہ مل جائے گا۔ جب تک ہماری زندگی میں یہی غلطیاں موجود ہیں، پھر چاہے ہم اپنا کتنا ہی استغفار کر لیں، ہم دوسروں کا حق مار رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، بے حیائی کے ساتھ اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، بہت ہی گندے طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم توبہ بھی کیے جا رہے ہیں اور مسلسل گناہ بھی کیے جا رہے ہیں تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ تھوڑا بہت ہمیں اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا ہوگا۔ اور یہ جو 7,000 کا استغفار ہے، آپ نے جیسے ہی شروع کریں گے تو آپ یقین جانیں جتنی بھی آپ سیٹنگ میں کرنا چاہیں اور جتنی بھی آپ کو سہولت ہے اس حساب سے کرنا چاہیں تو کریے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے، یا ایسے ہیں کچھ ایسی عورتیں ہیں جو کہ ورکنگ لیڈیز ہیں جو باہر جا کے کام کرتی ہیں، تو میں آپ کو مشکل میں ہرگز نہیں ڈالوں گی۔ آپ اسے توڑ کر لیجئے، 2-3 سیٹنگ میں کر لیجئے، 4 سیٹنگ میں کر لیجئے، 5 سیٹنگ میں کر لیجئے، جس طرح آپ کو آسانی ہو اس طرح آپ کو کرنا ہے۔ آپ کو اول اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور 7,000 کا جو یہ استغفار کا ورد ہے یہ اس نیت سے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی آپ مجھے معافی دے دیں۔ میں نے جانے انجانے میں جو بھی کچھ کیا ہے، جو میرے آنکھوں سے گناہ ہوا، جو میرے کانوں سے گناہ ہوا، ان سب کو معاف فرما دیں، اور جو میرے ہاتھوں اور پاؤں سے گناہ ہوا ان سب کو معاف فرما دے۔ اور میں آپ سے ہر عضو کی معافی مانگتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ مجھے توفیق عطا فرما دیجیے۔ جو توبہ میں آپ سے کر رہی ہوں، جو استغفار میں آپ سے کر رہی ہوں، اس سے آپ مجھے معاف فرمائیے۔ میرا دل گناہوں سے اچاٹ کر دیجیے اور مجھے اپنی طرف مائل کر دیجیے، اور میرا اپنا قرب عطا کر دیجیے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور کرنی ہے، کیونکہ ہدایت مل جانے سے ہم صرف اللہ ہی دے سکتے ہیں ہمیں ہدایت۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت کی بلیسنگ سے نواز دیتا ہے۔ جو استغفار کی جو آپ کو ترتیب میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، یہ آپ کو 7,000 بار استغفار صرف سچے دل سے اس نیت سے کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے گناہوں کی بخشش دے دیجیے، اور دن میں 100 مرتبہ درود ابراہیمی تسبیح کی دانے کو لازم پڑھنی ہے۔ آپ یقین جانیں جو معجزات ہوں گے، جو تجربات آپ کی زندگی میں ہوں گے، آپ خود کہیں گے کہ اگر میں کسی سے بیان کروں گا تو وہ یقین بھی نہیں کریں گے۔ اگر میں آپ سے کہوں گی کہ ان چیزوں کو اپنے حد تک ہی رکھا کریں، زیادہ شور شرابہ آپ کے قریب کے جو سرکل کے لوگ ہیں، یہ جو حسد کا مادہ ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی خوشیوں کو، اپنی بلیسنگ کو اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے تو اس طرح سے سمیٹ کے رکھو کہ دوسروں تک اس کی چرچا مت کیا کرو، کیونکہ وہ حسد ہے، وہ کسی بھی انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ تو ان چیزوں کو اپنے حد تک ضرور رکھا کریں۔ جسٹ فار دی موٹیویشن آپ کے ساتھ کچھ باتیں میں نے شیئر کی ہے۔ یہ جو استغفار کا وظیفہ ہے، یہ چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں اور آپ کی زندگی کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اور تمام لوگوں سے میں گزارش کروں گی کہ اپنے ستر، حیا اور پردے کا خیال رکھیں، اپنے بالوں کو، اپنے جسم کو اب دوسروں مردوں سے چھپا کر رکھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا فضل سب سے پہلے آپ کے اوپر بننا تو شروع کرے نا۔ کیونکہ ہمارا تو موسٹلی آج کل کا جو لباس ہے وہی ایسا ہو گیا ہے، 5 عورتوں کے اوپر ہو گئے، مردوں کے نیچے ہو گئے، اوڑھنیاں جو چادریں ہیں وہ نیٹ کے دوپٹوں میں تبدیل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ جو ہدایت نصیب کرے
جو ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہے اس طرح کے دوپٹے بنا رہی ہیں، تو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ ان میں تو چھپانے کا کوئی عنصر ہی نہیں ہے۔ یہ ہاں کوئی ornamental یا ڈیکوریشن کے طور پر لیا جا رہا ہے تو کوئی اور چیز ہے، باقی دوپٹے کا مقصد اس سے پورا نہیں ہو رہا جو کہ سوٹ اور لباس سے۔ تو آپ ان باتوں کا خیال رکھا کریں کہ آپ کے جو دوپٹے اور چادر لیں وہ ایسی لیے تھوڑی ماڈل ہے تاکہ جو اپنے کو وطن کو سیف رکھ سکے اور اپنے پردوں کا خیال رکھا کریں، کیونکہ اگر ہم اللہ کے حکموں کے خلاف اعلان جنگ کر دیں گے تو پھر آپ بتائیں کہ فضل کہاں سے ہوگا، رحم کہاں سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ کہاں سے ہمارے اوپر آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ انہی بندوں کو چنتا ہے جو کہ زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتا ہے، اور ان جو آپ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتے ہیں تو اس کی جو رضا کی خاطر اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں جو کہ اس کی ناراضگی کا سبب ہے، اور اس کام کو اپنے لیے چن لیتے ہیں جن کو کرنے میں آپ کی طبیعت تھوڑی مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان باتوں سے خوش ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے، آپ کو مجھ کو بلکہ اس دنیا میں خیر اور عافیت کا نصیب فرمائے، اور بلکہ آخرت کی بھی کہ آخرت میں بھی ہمیں اچھا نصیب فرمائے، اور بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس کا معاملہ کریں، کیونکہ اگر حساب کتاب میرا اور آپ کا ہوا تو کسی کے پاس بھی جواب نہیں ہوگا، کسی ایک نے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانی سے نوازے۔ تو آپ نے اس کی ترتیب تو سمجھ لی ہوگی، اول اور آخر میں 11 بار درود شریف پڑھنی ہے، اور اگر آپ 5 سے 6 سٹنگ میں کرتے ہیں تو ہر سٹنگ میں آپ کو اول اور آخر میں درود شریف ضرور پڑھنی ہے، چاہے آپ 5 بار سٹنگ کر رہے ہیں یا 6 بار، جتنی بار آپ پڑھنے بیٹھ رہے ہیں تو آپ کو ہر بار اول اور آخر میں درود شریف پڑھنی ہے 11 مرتبہ، اور اس کے علاوہ آپ کو 100 بار جو ہے وہ درود شریف پڑھنی ہے، پھر آپ کی رزق میں ایسی برکت ہوگی کہ آپ سنبھال نہیں پائیں گے۔ اس کے ضرور کرنے کی کوشش کریے، زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریے تو آپ کی زندگی میں ضرور تبدیلی آئے گی انشاءاللہ۔ چلیے یہ ویڈیو میں یہیں اینڈ کرتی ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے، اور ثواب جاریہ کے طور پر یہ ویڈیو دوسروں تک ضرور شیئر کریے تاکہ دوسروں کو بھی اس بات کا معلومات ہو اور وہ بھی اس استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ چلیے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ضرور لائک کریے گا، شیئر ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔